الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 اور 47 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ کی پیدائش کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آپ کی پیدائش سے پہلے جو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کے بشارت دی، اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے جس انداز سے تعجب کا اظہار کیا اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ تو کل بھی ہم اس آیت پہ گفتگو کر رہے تھے، اس سے پہلی آیت پہ، کہ جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور آ کر انہیں حضرت مریم کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسے کلمہ کی، ایسے بیٹے کی بشارت عطا فرماتا ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ اگلی آیت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف و کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے کلام فرمائیں گے، کلام کریں گے، فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، پنگوڑے کی عمر میں بھی اور پختہ عمر میں بھی۔ کہولت یعنی جوانی سے قدر اوپر والی عمر اور بڑھاپے سے پہلے والی عمر۔ تو فرمایا کہ وہ لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی کلام فرمائیں گے اور پختہ عمر میں بھی کلام فرمائیں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے۔ یہ ساری بات حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں۔ تو احباب دی وقار، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں بڑی مشہور یہ روایات ہیں کہ آپ نے بچپنے کے اندر ہی کلام فرمایا، پنگوڑے کے اندر ہی کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے باقاعدہ قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کو لے کے اپنے گھر میں آئیں تو کچھ لوگوں نے طعن و تشریح شروع کر دیے۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے یہ ہدایات تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آپ نے کوئی کلام نہیں کرنا، جو بھی آپ سے پوچھے بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں گفتگو نہیں کروں گی، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، یہ بچے سے پوچھ لیں۔ لوگ پریشان ہوتے، کہتے کہ یہ بچہ پنگوڑے میں پڑا، ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پنگوڑے کے اندر ہی کلام فرما کر اپنی والدہ کی پاکیزگی کو بھی بیان فرمایا، اور ساتھ اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار بھی فرمایا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو احباب دی وقار، اس انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن کریم کے اندر آگے جا کے ہمارے سامنے آئے گا، ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ بارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
کہ آپ نے بچپنے کی عمر میں متعدد مرتبہ کلام کیا۔ بعض مفسرین کرام نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ کلام کیا، بعض نے بیان کیا کہ آپ نے 3 مرتبہ کلام کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ تفسیر تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی، حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بار بار کلام کیا۔ اللہ نے آپ کو بار بار قوت گویائی عطا فرمائی اور بیان کیا کہ آپ نے 3 مرتبہ بچپن کے اندر کلام کیا، اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ بچپنے کی عمر میں ہی ایسے کمال انداز سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے کہ جس انداز سے اللہ کی حمد اس سے پہلے کانوں نے سنی ہی نہیں تھی، اس خوبصورت انداز میں اور خوبصورت الفاظ کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بچپنے کی عمر میں ہی کلام کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ پھر احباب دی وقار حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے تفسیر تبیان القرآن کی اسی آیت کے ضمن میں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب لوگ میرے سامنے ہوتے تھے اور مجھ سے کلام کرتے تھے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ جب لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے تھے، میں تنہائی میں ہوتی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ کے اندر ہی موجود رہ کر مجھ سے گفتگو کیا کرتے تھے اور میں ان سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بشارت دی تھی کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ پنگوڑے کی عمر میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے اور بڑی عمر کے اندر جا کے بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اسی انداز سے پنگوڑے کی عمر میں بھی کلام کیا، اور بڑی عمر کے اندر یعنی جب آپ کو 33 سال کی عمر میں آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اس کے بعد آپ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوں گے تو اس وقت بھی آپ کی عمر اتنی ہی ہوگی، یعنی جیسے 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے، ہزاروں سال آپ اللہ کی بارگاہ میں جہاں اللہ نے چاہا آسمانوں میں موجود ہیں، اور پھر جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوں گے تو اس وقت بھی آپ کی عمر یہیں 33 سے شروع ہوگی اور آگے چلتی چلی جائے گی۔ تو احباب دی وقار مفسرین کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فی المہدی یعنی پنگوڑے میں کلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے جانے سے پہلے جو آپ نے بچپن میں کلام کیا وہ پنگوڑے میں کلام کرنا ہے، اور آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد جب آپ دوبارہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوں گے اور وہ آپ کلام کریں گے، اس سے مراد کہولت میں کلام کرنا ہے، یعنی بڑی عمر میں کلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جب دوبارہ حضور کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے تو پھر آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کو بیان کریں گے۔ 33 سال کی عمر تک آپ نے تورات اور انجیل کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، لیکن جب آپ دوبارہ دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوں گے تو اس وقت قرآن و سنت کے سب سے بڑے عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور آپ اس وقت قرآن و سنت کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کروائیں گے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کی تعلیمات آپ لوگوں کو بیان فرمائیں گے۔ تو بارکہ احباب دی وقار جب اس انداز سے کلام ہو رہا تھا، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بشارت دے رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے گا، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہوں گے، لوگوں سے کلام کریں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آگے سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے
میں نے ابھی نکاح ہی نہیں کیا، کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، تو یہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، عرض کرنے لگی کہ اے باری تعالیٰ میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، کیسے میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی بندے نے چھوا تک نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ یقین تھا، کیونکہ یہی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے تھے، بے موسم انگوروں کے گچھے آیا کرتے تھے، تو انہیں اللہ کی قدرتوں پہ یقین تو تھا۔ تو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، صرف آپ نے تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہی کہ اے باری تعالیٰ وہ بچہ کس انداز سے ہوگا کہ میرے ہاں کوئی نکاح ہوگا، میرے ساتھ کسی مرد کی ملاقات ہوگی، پھر وہ بچہ پیدا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے مرد و عورت کا نکاح کرنے کی اور ان کے ملاپ کروانے کے بعد بچہ پیدا کرنے کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ تو رب تعالیٰ نے قدرت کا نظام ایک بنایا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تو بغیر ماں باپ کے بندے کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 3 بندے ایسے ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے خلاف دستور پیدا فرمایا۔ ان میں سے ایک تو حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ انہیں رب تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے ہی پیدا فرما دیا۔ ایک حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ انہیں رب تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی انہیں تخلیق فرما دیا۔ اور تیسرے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ انہیں اللہ نے بغیر والد کے پیدا فرما دیا، کہ صرف ماں کے بطن سے ہی رب تعالیٰ نے اپنی خاص عنایات کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا۔ تو بارکیف جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ تفصیل پوچھی، کچھ تعجب کا اظہار کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے بیان کیا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے رب تعالیٰ کر گزرتا ہے، اس کی قدرتوں میں کون سی کمی ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، فرمایا کہ جب وہ کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے مریم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جس انداز سے چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر احباب دی وقار مفسرین کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہو گئی، یعنی آپ کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ، تخلیق کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو یقیناً معاشرے کے اندر بدنامی کا خوف بھی تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح ہی نہیں ہوا، اور تھی بھی انتہائی پاک دامنہ، لوگ اعتراض کریں گے، تو آپ نے اس حمل کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں۔ تو بارکیف مفسرین کرام نے بیان کیا کہ سب سے پہلے آپ کے حمل کے بارے میں جس شخص کو علم ہوا وہ آپ کے ماموزاد بھائی یوسف بن نجار تھے، یوسف نجار تھے، جنہیں سب سے پہلے پتہ چلا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تو حاملہ ہیں، اور یہ بھی نیک سیرت انسان تھے، بیت المقدس کی خدمت کرنے والے تھے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی خوب جانتے تھے کہ یہ بھی انتہائی پاک دامنہ اور بہت کمال درجے کی تقوی اور پرہیزگاری والی ہیں۔ اس لیے اس کے دل کے اندر متعدد مرتبہ خیالات تو آئے، لیکن آپ کی پاک دامنی اور آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر کوئی تہمت کا اظہار نہیں کر سکے۔
لیکن انہوں نے اشارے کنائے میں کچھ باتیں کی، اسے مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یوسف نجار نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے مریم، کیا بغیر تخم کے کھیتی پیدا ہو سکتی ہے؟ یعنی بغیر بیج کے کوئی کھیتی پیدا ہو سکتی ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں؟ جو دنیا میں سب سے پہلی کھیتی پیدا ہوئی وہ اللہ نے بغیر بیج کے ہی پیدا فرمائی۔ رب تعالیٰ کی قدرتوں سے کیا بعید ہے؟ پھر کہنے لگے کہ کیا بغیر بارش کے درخت اگ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اگ سکتے؟ اگانے والا تو خالق و مالک ہے، وہ چاہے تو بارش کے بغیر درخت اگا دے، نہ چاہے تو جتنی بھی بارش ہوتی جائے درخت نہ اگیں۔ پھر کہنے لگے کہ اے مریم، کیا بغیر نطفہ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں جو سب سے پہلا انسان دنیا میں آئے حضرت آدم علیہ السلام بغیر نطفہ کے دنیا میں آئے۔ دنیا میں جو دوسرے انسان حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں آئیں بغیر نطفہ کے رب تعالیٰ نے انہیں تخلیق فرمایا، تو اس لیے فرمایا بغیر نطفہ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں سمجھ رہی ہوں تم جس انداز سے اعتراض کر رہے ہو اور جس انداز سے مجھ پہ سوال کر رہے ہو، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ عطائے پروردگار ہے، یہ جو میرے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، بچے کی تخلیق ہو رہی ہے، فرمایا یہ عطیہ پروردگار ہے، اور رب تعالیٰ قادر و کریم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں کسی قسم کے شش و پنج میں پڑھنے کی یا اس طرح کے اعتراضات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خالق و مالک جو اس بچے کو پیدا فرما رہا ہے وہی میری پاک دامنی کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اور رب تعالیٰ نے پھر پاک دامنی کی حفاظت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہی اللہ نے آپ کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں بیان فرما کے یہ ساری دنیا کو بتا دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں رب تعالیٰ ان کی اس انداز سے عزت و آبرو کی حفاظت فرماتا ہے کہ اگر پنگوڑے میں پڑے بچے سے بھی گواہی دلوانی پڑے تو رب تعالیٰ اس سے بھی گواہی دلوا کے اپنے بندوں کی پاک دامنی کا اظہار فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تقوی کی دولت نصیب